دعائے جوشن صغیر۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے معبود، وہ دشمن جس نے مجھ پر عداوت کی تلوار کھینچ لی اور میرے لیے اپنے خنجر کی دھار تیز کر لی اور اس کی تیز نوک میری طرف کر لی اور زہرہائے قاتل میرے لیے مہیا کر لیے اور اپنے تیروں کے نشانے مجھ پر باندھ لیے اور اس کی آنکھ میری طرف سے جھپکتی نہیں اور اس نے مجھے تکلیف دینے کی ٹھان لی اور مجھے زہر کے گھونٹ پلانے پر آمادہ ہے۔ لیکن تو ہی تھا جس نے بڑی سختیوں کے مقابل میری کمزوری اور مجھ سے مقابلہ کرنے کا کست رکھنے والوں کے سامنے میری ناطاقتی اور مجھ پر یورش کرنے والوں کے درمیان میری تنہائی کو دیکھا، جو مجھے ایسی تکلیف دینا چاہتے ہیں جس کا سامنا کرنے کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ پس تو نے اپنی قوت سے میری حمایت کی اور اپنی نصرت سے مجھے سہارا دیا اور میرے دشمن کی تلوار کو کند کر دیا اور تو نے انہیں رسوا کر دیا جبکہ وہ جمع تھے اپنی تعداد اور سامان کے ساتھ۔ تو نے مجھے دشمن پر غالب کیا اور اس نے میرے لیے مکر و فریب کے جو جال بنے تھے تو نے میری جگہ ان میں اسی کو پھنسا دیا، تو نہ اس کی تشنگی دور ہوئی نہ اس کے غصے کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، اور افسوس کے ساتھ اس نے اپنی انگلیاں چبا لیں اور وہ پست ہو گیا جب اس کے جھنڈے گر پڑے۔ پس حمد تیرے ہی لیے ہے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، کئی سرکش نے میرے خلاف مکر سے مجھ پر زیادتی کی اور مجھے پھانسنے کے لیے جال بچھایا اور ہمیشہ میری جستجو میں لگے رہے اور اس طرح تاک لگائی جیسے درندہ اپنے بھاگے ہوئے شکار کو پکڑے جانے تک دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ یہ شخص مجھ سے ملنے میں خوشگوار اور کشادہ رو ہے اور اصل میں بد نیت ہے۔ پس جب تو نے اس کی بد باطنی کو اور اپنی ملت کے ایک فرد کے لیے اس کی خباثت کو دیکھا، یعنی میرے لیے اسے ستمگار پایا، تو اسے تو نے سر کے بل زمین پر پھینک دیا اور اس کی ساختگی کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ پس تو نے اسے اس کے کھودے ہوئے کنویں میں دھکیلا اور اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں پھینکا اور تو نے اس کے منہ پر اسی کے پاؤں کی خاک ڈالی اور اسے اس کے بدن اور رزق میں گم کر دیا۔ اسے اسی کے پتھر سے مارا اور اس کی گردن اس کی کمان سے چھیدی، اس کا سر اس کی تلوار سے اڑایا اور اسے منہ کے بل گرایا، اس کا مکر اس کی گردن میں ڈالا اور پشیمانی کی زنجیر اس کے گلے میں ڈالی، اس کی حسرت سے اسے فنا کیا۔ پس وہ میرا دشمن اکڑ باز ذلیل ہوا اور گھٹنوں کے بل گرا اور سرکشی اور تندی کے بعد رسوا ہوا اور اپنے مکر و فریب کی رسیوں میں جکڑا گیا۔ یہ وہ پھندا ہے جس میں وہ مجھے اپنی سلطانی میں دیکھنا چاہتا تھا، اور اے پروردگار، اگر تیری رحمت مجھ پر نہ ہوتی تو قریب تھا کہ میرے ساتھ وہی ہو تا جو اس کے ساتھ ہوا۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر
اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ خدایا میرے کئی حاسد حسرت سے گلوگیر ہوئے اور دشمن غصے میں جل بھن گئے اور تیری زبان سے مجھے اذیت دی اور مجھے اپنی آنکھوں کی پلکوں سے زخم جگر لگائے اور مجھے اپنی نفرت کے تیروں کا نشانہ بنایا، میرے گلے میں پھندا ڈالا۔ تو اے پروردگار میں نے تجھے لگاتار پکارا کہ تیری پناہ لوں، جو یقینی ہے کہ تو جلد قبولیت کرنے والا ہے۔ میرا بھروسہ تیرے حسن دفاع پر رہا ہے جس کی مجھے پہلے ہی معرفت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو تیرے سایہ رحمت میں آ جائے تو اس کی پردہ داری نہیں کرتا، اور جو تجھ سے مدد مانگتا رہے مصائب اس کی سرکوبی نہیں کر سکتے۔ پس تو اپنی قدرت سے تو مجھے دشمن کی اذیت سے محفوظ فرما۔ پس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ خدایا کتنے ہی خطرناک بادلوں کو تو نے میرے سر سے ہٹایا اور نعمتوں کے آسمان سے مجھ پر می برسایا، اور عزت و آبرو کی نہریں جاری کی، اور سختیوں کے سر چشموں کو ناپید کر دیا اور رحمت کا سایہ پھیلا دیا، اور عافیت کی ذرا پہنا دی اور دکھوں کے بھور توڑ کر رکھ دیے، اور جو کچھ ہو رہا تھا اسے قابو کر لیا۔ جو تو کرنا چاہے اس سے عاجز نہیں، اور جس کا تو ارادہ کرے اس میں تجھے دشواری نہیں۔ پس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جس سے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے اللہ تو نے بہت سی خوش خیالیوں کو حقیقت بنا دیا اور میری تنگ دستی کو دور فرما دیا، اور میری بے چارگی کو مجھ سے دور کر دیا، اور مار ڈالنے والے تھپیڑوں سے امن دیا اور مشقت کی بجائے راحت دی۔ جو تو کرے میرے دشمن اس پر تجھے کچھ کہہ نہیں سکتے مگر وہ تیرے جواب دیدہ ہیں۔ عطا و بخشش سے تیرا خزانہ کم نہیں ہوتا، جب بھی تجھ سے مانگا گیا تب تو نے عطا کیا، اور سوال نہ کیا گیا تب بھی جواب دیا، اور تیری درگاہ عالی سے جو طلب کیا گیا تو نے اس سے دریغ نہ کیا، نہ ہی دیر کی مگر یہ کہ نعمت دی اور احسان کیا اور بہت زیادہ دیا۔ اے پروردگار تم نے خوب دیا اور میں نے تو تیری حرمتوں کو توڑا اور تیری نافرمانی کرنے میں جرت کی اور تیری حدوں سے تجاوز کیا اور تیرے ڈراوے سے بے پرواہی کی اور اپنے اور تیرے دشمن کی اطاعت کی۔ لیکن اے پروردگار مددگار تو نے نہیں روکا میری ناشکری پر اپنے احسان کو مجھ سے، اور یہ عنایتیں میری نافرمانیوں میں آڑے نہیں آئی ہے۔ اے معبود یہ حال ہے تیرے اس ذلیل بندے کا جو تیری توحید کو مانتا ہے اور خود کو تیرے حق کی ادائیگی میں قصوروار گردانتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ تو نے اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور اس پہ تیرا احسان ہی احسان ہے۔
بس اے میرے معبود اور اے میرے آقا مجھے دے اپنے فضل سے وہ رحمت جس کا میں خواہ ہوں، تاکہ میں اسے زینہ بنا کر تیری رضاؤں تک پہنچوں اور تیری ناراضگی سے بچ سکوں۔ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و سخاوت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت سے لوگ ہیں جو صبح اور شام کرتے ہیں موت کے شکنجے میں، جبکہ دم سینے میں رک جاتا ہے اور آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جس سے بدن کانپ اٹھیں اور دل گھبراہٹ میں پڑ جائیں، اور میں ان حالتوں سے امن میں رہا ہوں۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت ایسے بندے ہیں جو صبح اور شام کرتے ہیں بیماری اور درد میں آہذاری کے ساتھ، اور غم سے بے قرار ہوتے ہیں، نہ کوئی چارہ رکھتے ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کا مزہ بھلا لگتا ہے، لیکن میں جسمانی لحاظ سے تندرست اور زندگی کے لحاظ سے آرام میں ہوں، اور یہ سب تیرا ہی کرم ہے۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت ایسے بندے ہیں جو صبح اور شام کرتے ہیں، جو ڈرے ہوئے، دبے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپے ہوئے، بھاگے ہوئے، دھتکارے ہوئے، تنگ کوٹھڑی میں گھسے ہوئے اور اوٹ میں چھپے ہوئے ہیں کہ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہے، نہ ان کا کوئی وسیلہ ہے، نہ نجات کا ذریعہ، اور نہ پناہ کی جگہ ہے، جبکہ میں ان باتوں سے امن چین سے اور آرام و آسائش میں ہوں۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت لوگ ایسے ہیں جو صبح اور شام کرتے ہیں، کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہیں، جب دشمنوں کے ہاتھوں کو ان پر رحم نہیں کیا جاتا، وہ اپنے زن و فرزند سے جدا قید تنہائی میں ہیں اور اپنے شہر اور بھائیوں سے دور، ہر لمحہ اس خیال میں ہیں کہ کس طرح انہیں قتل کیا جائے گا اور کس کس طرح ان کے جوڑ کاٹے جائیں گے، اور میں ان سب سختیوں سے محفوظ و مامون ہوں۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی حالت جنگ اور میدان جدال و قتال میں
جب ان پر دشمن چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے شمشیر اور نیزے اور دیگر اسلحہ کے وار ہو رہے ہیں، اپنے زرہوں کے اندر کانپ رہے ہیں، ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، وہ نہیں جانتے کہ اب کیا کریں، کوئی جگہ نہیں جہاں بھاگ کے چلے جائیں، وہ زخموں سے چور ہیں یا اپنے خون میں غلطاں، گھوڑوں کے سموں کی مار میں بے بس پڑے ہیں، وہ ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہیں یا اپنے زن و فرزند کو ایک نظر دیکھنے کے خواہاں ہیں، اتنی طاقت نہیں رکھتے اور ان میں سب دکھوں سے بچا ہوا ہوں، پس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی سمندروں کی تاریکیوں میں اور بلاخیز طوفان ہائے بادباراں میں اور نہ بپھری ہوئی موجوں کے خطرے میں، جب انہیں ڈوب کے مر جانے کا خوف ہو، اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، یا وہ کڑکتی چمکتی بجلیوں میں گھرے ہیں، یا بے موت مرنے یا جلنے یا دم گھٹنے یا زمین میں دھسنے یا صورت بگڑنے یا بیماری کے حال میں ہیں، اور میں ان ساری تکلیفوں سے امن میں ہوں۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے، رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اے معبود، بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی حالت سفر میں اپنے زن و فرزند سے دور بیابانوں میں راستہ بھولے ہوئے ہیں، وہ وحشی درندوں، چوپایوں اور کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں میں یکتا و تنہا پریشان ہیں، جہاں ان کا کوئی چارہ نہیں اور نہ انہیں کوئی راہ سوجتی ہے، یا سردی میں ٹھٹھرتے یا گرمی میں جلتے ہیں، یا بھوک یا عریانی وغیرہ ایسی سختیوں میں گرفتار ہیں جن سے میں ایک طرف آرام میں ہوں، ان سب دکھوں سے۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ میرے معبود اور میرے آقا، بہت لوگ ایسے ہیں جو شام اور صبح کرتے ہیں، جبکہ وہ محتاج، بے خرچ، بے لباس، بے نوا، سرنگو، گوشہ گیر، خالی پیٹ پیاسے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے جو ہمیں خیرات دے، یا ایسا آبرومند بندہ جو تیرے ہاں مجھ سے زیادہ عزت دار ہے اور تیری عبادت و فرما برداری میں بڑھا ہوا ہے، وہ حقارت کی قید میں ہے، اس نے تکلیفوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور غلامی کی سختی اور بندگی کی تکلیف اور تلوار کا زخم کھائے ہوئے یا بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، کہ جن کو سہ نہیں سکتا سوائے اس مدد کے جو تو کرے، اور مجھے خدمتگار، نعمتیں، عافیت اور عزت حاصل ہے، ان چیزوں سے امان میں ہوں۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔
اے معبود میرے مولا، مجھ سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی، جب وہ بیمار، مریض، کمزور و بدحال ہیں، بستر علالت پر، بیماروں کے لباس میں دائیں بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں، ان کو نہ کھانے کی کسی چیز کا مزہ نصیب ہے اور نہ پینے کی کوئی چیز کا مزہ۔ وہ اپنے آپ پر حسرت کی نظر ڈالتے ہیں کہ وہ خود کو کچھ فائدہ و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، اور میں ان تمام دکھوں سے امن میں ہوں، یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، توانا ہے، جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما اے سب سے زیادہ رحم والے، اے میرے مولا اور آقا۔ بہت سے بندے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی، جبکہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور فرشتہ موت نے اپنے ساتھیوں سمیت انہیں گھیر رکھا ہے۔ وہ موت کی غشیوں میں، جان کنی کی سختیوں میں پڑے ہیں۔ وہ دائیں بائیں نظریں گھما گھما کر اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ وہ بولنے سے قاصر اور گفتگو کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اپنے نفس پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں، جس کے نفع و نقصان پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں ان تمام دکھوں سے امن میں ہوں، یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، توانا ہے، جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور قرار دے مجھ کو اپنے عابدوں میں اور مجھ کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے، اور اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما اے میرے مولا اور اے میرے آقا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی، جب وہ زندانوں اور قیدیوں کی تنگیوں میں، وہاں کی تکلیفوں اور ذلتوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑے، ایک نگران سے دوسرے سخت گیر نگران کے حوالے کیے جاتے ہیں، پس نہیں جانتے کہ ان کا حال کیا ہوگا اور ان کا کون کون سا جوڑ کاٹا جائے گا۔ تو وہ گزاران میں تنگ اور زندگی میں سختی کا سامنا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ جس کے نفع و نقصان پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں ان تمام دکھوں سے امن میں ہوں، یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، توانا ہے، جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما اے سب سے زیادہ رحم والے۔ اے میرے سردار اور میرے مولا، بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی، جن پر شدنی وارد ہو چکی ہے اور بلاؤں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں سے جدا ہیں، اور انہوں نے شام کی ہے قیدی ناپسندہ ہو کر، خوار ہو کر، کافروں اور دشمنوں کے ہاتھوں ان کو دائیں بائیں کھینچتے ہیں، جب وہ کال کوٹھڑیوں میں بند ہیں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔
وہ زمین پر پھیلے ہوئے اجالے کو نہیں دیکھ پاتے اور نہ کوئی خوشبو سونگھتے ہیں، وہ اپنے نفس پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں جس کے نفع و نقصان پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں ان تمام دکھوں سے امن میں ہوں، یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے، پس نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، توانا ہے، جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ اپنی رحمت سے مجھ پر رحم فرما، اے سب سے زیادہ رحم والے، واسطہ ہے تیری عزت کا اے کریم۔ میں طلب کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے اور بار بار مانگتا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اگرچہ تیرے ہاں مجرم ہے اے پروردگار، پھر کسی کی پناہ میں جاؤں اور کس سے عرض کروں؟ میرا کوئی نہیں سوائے تیرے، کیا تو مجھے ہنکا دے گا جب تو ہی میرا تکیہ ہے اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے؟ میں تیرے اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں، جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ مستقل ہو گئے اور زمین پر رکھا تو قائم ہو گئی، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ اپنی جگہ جم گئے، اور رات پر رکھا تو سیاہ ہو گئی، اور دن پر رکھا تو چمک اٹھا ہے۔ تو رحمت فرما محمد و آل محمد پر، اور یہ کہ میری تمام حاجتیں پوری کر دے اور میرے سبھی گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور میرے رزق میں فراغی فرما، کہ جس سے مجھے دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے مولا، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، پس رحمت فرما محمد و آل محمد پر اور میری مدد کر۔ میں تیری پناہ لیتا ہوں، پس مجھے پناہ دے، اپنی اطاعت کے ذریعے مجھے اپنے بندوں کی اطاعت سے بے نیاز کر دے، اپنا سوالی بنا کر لوگوں کا سوالی بننے سے بچا لے، اور فقر کی ذلت سے نکال کر بے نیازی کی عزت دے، اور نافرمانی کی ذلت کی بجائے فرما برداری کی عزت دے۔ تو نے مجھے اپنے کثیر بندوں پر جو بڑائی دی ہے وہ محض تیرا فضل و کرم ہے، نہ یہ کہ میں اس کا حقدار تھا۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے یہ مہربانیاں فرمائی۔ رحمت فرما محمد اور آل محمد پر، اور قرار دے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں۔ سجدہ کیا میرے کمتر چہرے نے، تیری ذات عزیز و جلال کو سجدہ کیا، سجدہ کیا میرے فانی و پست چہرے نے، تیری ہمیشہ قائم رہنے والی ذات کو، سجدہ کیا میرے محتاج چہرے نے، تیری بے نیاز و بلند ذات کو، سجدہ کیا میرے چہرے، کان، آنکھ، گوشت، خون، جلد اور ہڈی نے، اور میرا جو کچھ روئے زمین پر ہے اس نے عالمین کے رب کو، خدایا میری جہالت کو بردباری سے ڈھانپ لے، میری محتاجی پر اپنی دولت برسا دے، میری پستی کو اپنی بلندی اور اختیاری سے دور فرما، میری کمزوری اپنی قوت سے دور کر دے، اور میرے خوف کو اپنے امن سے مٹا دے، اور میری خطاؤں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے رحم والے، اے مہربان، اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں فلاں بن فلاں کے حملوں سے، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس اس سے میری کفایت کر جیسے اپنے انبیاء اور اولیاء کی اپنی مخلوق سے۔
اپنے نیک بندوں کی کفایت فرمائی، اپنی مخلوق میں سے سرکشوں اور شریروں سے جو تیرے دشمن تھے، اور ساری مخلوق کے شر سے اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور کافی ہے ہمارے لیے اللہ جو بہترین کارساز ہے۔